السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا چائنا ترقیاتی فورم کے نام تہنیتی خط۔ چین اور ہنڈرس کے درمیان سفارتی تعلقات قائم۔ چین کی معاشی ترقی کا رجحان مستحکم اور ترقی پسند ہے، قومی ترقیاتی اور اصلاحاتی کمیشن۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 26 تاریخ کو چائنا ترقیاتی فورم 2023 کے نام تہنیتی خط ارسال کیا ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر میں ایسی اہم تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں جو ایک صدی میں نہیں دیکھی گئیں۔ علاقائی تنازعات اور خلفشار سامنے آ رہے ہیں اور عالمی معاشی بحالی سست روی کا شکار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی معیشت کی بحالی کے لیے اتفاق رائے اور تعاون کی ضرورت ہے۔ جناب شی نے مزید کہا کہ چین کی جانب سے تجویز کردہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کو عالمی برادری کی جانب سے وسیع حمایت اور فعال رد عمل ملا ہے۔ چین بیرونی دنیا کے لیے اپنے کھلے پن کی بنیادی قومی پالیسی پر کاربند رہے گا، کھلے پن کی باہمی سود مند حکمت عملی پر عمل پیرا رہے گا اور چین کی ترقی میں نئی پیش رفت کے ساتھ دنیا کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا جاری رکھے گا۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ چین قواعد و ضوابط، انتظام اور معیارات کے حوالے سے ادارہ جاتی کھلے پن کو مسلسل وسعت دے گا اور تمام ممالک اور تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ ادارہ جاتی کھلے پن کے مواقع کا اشتراک کیا جا سکے۔ چین اور ہنڈرس نے 26 تاریخ کو سفارتی تعلقات کے قیام کے حوالے سے بیجنگ میں ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چین گانگ اور ہنڈرس کے وزیر خارجہ ایڈور رینا نے مذاکرات کے بعد اعلامیے پر دستخط کیے۔ اعلامیے کے مطابق عوامی جمہوریہ چین اور جمہوریہ ہنڈرس نے دونوں ممالک کے عوام کے مفادات اور خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلیم کرنے اور سفارتی سطح پر سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق اس اعلامیے پر دستخط کی تاریخ سے ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دونوں حکومتوں نے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے باہمی احترام، باہمی عدم جہریت، ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت، مساوات، باہمی فائدے اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کی بنیاد پر دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ جمہوریہ ہنڈرس کی حکومت تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں صرف ایک چین ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کی حکومت پورے چین کی نمائندگی کرنے والی واحد قانونی حکومت ہے اور تائیوان چین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ جمہوریہ ہنڈرس کی حکومت اسی دن سے تائیوان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دے گی اور یہ عہد کرتی ہے کہ وہ اب تائیوان کے ساتھ کوئی سرکاری تعلقات یا سرکاری تبادلے نہیں کرے گی۔ 25 مارچ کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چین گانگ نے بیجنگ کا دورہ کرنے والے امریکی فرینڈشپ گروپس اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ چین گانگ نے کہا کہ چین بیرونی دنیا کے لیے اعلیٰ سطح کے کھلے پن کو فروغ دیتا رہے گا اور کھلے پن کا دروازہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ چینی معیشت اور معاشرہ دونوں مضبوط بحالی کی شروعات کر چکے ہیں، لیکن یہ افسوسناک ہے کہ حالیہ چین امریکہ تعلقات ابھی تک سرد مہری کا شکار ہیں۔ چین گانگ نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات دنیا کے اہم ترین دو طرفہ تعلقات ہیں۔ فریقین کے اچھے تعلقات دنیا کے مفاد میں ہیں، بصورت دیگر دنیا کو نقصان ہوگا۔ فریقین کے مابین پائیدار، مستحکم اور تعمیری تعلقات کی ترقی کے لیے چین کا رویہ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ چین نے ہمیشہ باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور دونوں فریقوں کے درمیان مشترکہ مفادات پر مبنی تعاون کی حمایت کی ہے۔ چین امریکہ مضبوط تعلقات کو فروغ دینے کے لیے امریکہ کو اپنی روش تبدیل کرنا ہوگی۔ امید ہے کہ امریکہ اپنی زیرو سم ذہنیت کو ترک کرے گا، چین کو کنٹرول کرنے اور دباؤ ڈالنے کے لیے غیر اخلاقی ذرائع کا استعمال بند کرے گا اور چین کے ساتھ مل کر چین امریکہ تعلقات میں حائل مشکلات پر قابو پانے اور ایک صحت مند اور مستحکم راستے پر واپس لانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ چائنا ترقیاتی فورم 2023 کا سالانہ اجلاس بیجنگ میں جاری ہے۔ قومی ترقیاتی اور اصلاحاتی کمیشن کے ڈائریکٹر ینگ یاجی نے سالانہ اجلاس میں بتایا کہ پچھلی دہائی میں چین کی معیشت نے
بہت سے خطرات اور چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے اور تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس وقت چین کی معاشی ترقی مستحکم ہے اور اس کا مجموعی رجحان اچھا ہے۔ یانگ یجی نے بتایا کہ پچھلے 10 سالوں میں چین کے معاشی پیداوار ایک نئی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جی ڈی پی کی سالانہ شرح نمو اوسطاً 6.2% رہی، جو 121 ٹریلین یوان تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین میں معاشی ڈھانچے کو بہتر بنایا گیا ہے۔ گلوبل انوویشن انڈیکس میں چین کی درجہ بندی 11ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے، جو جدت طراز ممالک کے صف میں شامل ہو چکی ہے۔ معاشی قوت محرکہ کو فروغ دیا گیا ہے۔ سوشلسٹ مارکیٹ اکانومی سسٹم میں گہری اصلاحات ہو رہی ہیں اور بیلٹ اینڈ روڈ کی اعلیٰ معیار کی مشترکہ تعمیر کے ساتھ چین 140 سے زائد ممالک اور خطوں کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار بن چکا ہے۔ حالیہ دنوں امریکہ نے چین کو بدنام کرنے کی کوشش میں سیاسی ٹریسیبلٹی کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ 2021 میں امریکی حکومت نے انٹیلیجنس سروسز کو حکم دیا تھا کہ وہ 90 دن کے اندر نام نہاد کرونا وائرس ٹریسیبلٹی رپورٹ تیار کریں۔ اس کا نتیجہ رپورٹ میں شاید اور ہو سکتا ہے کہ الفاظ سے بھری ہوئی تھی، جسے بیرونی دنیا نے بھی ایک مذاق کے طور پر لیا۔ اس مرتبہ بھی یہ ایک مضحکہ خیز سیاسی تماشے کی تکرار سے زیادہ کچھ نہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی محکمہ توانائی کی جانب سے وائٹ ہاؤس اور کانگریس کو فراہم کردہ ایک خفیہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس ممکنہ طور پر چینی لیبارٹری سے حادثاتی طور پر لیک ہوا، لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ امریکی محکمہ توانائی نے خود اس رپورٹ کو کم اعتماد کے طور پر گردانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، امریکہ نے بغیر کسی ثبوت کے ایسی نام نہاد رپورٹ پیش کی جس پر وہ خود بھی یقین نہیں کر سکتا، اور پھر نام نہاد لیبارٹری لیک تھیوری کو مزید تقویت دینے کے لیے مسلسل شور مچایا گیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں ماہ کے اوائل میں ایوان نمائندگان کی نئی قائم کردہ ذیلی کمیٹی نے وبائی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے اپنی پہلی سماعت کی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ سماعت کے خیالات یک طرفہ تھے اور لیب لیک تھیوری کے علاوہ امکانات کے بارے میں بہت کم بات چیت ہوئی۔ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سے محققین بدنیتی پر مبنی حملوں کے خوف سے اس مسئلے کے بارے میں عوامی طور پر بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ وسیع تناظر میں یہ سیاسی تماشا چین کے بارے میں امریکہ کی گہری تصویراتی تشویش کو بے نقاب کرتا ہے۔ سرد جنگ کی ذہنیت اور چین کے بارے میں غلط تاثر کی بنیاد پر امریکہ چین کو اپنا سب سے بڑا تصویراتی حریف سمجھتا ہے اور مختلف انداز سے اس پر دباؤ ڈالتا ہے۔ چین کو بدنام کرنے اور اس پر حملہ آور ہونے کے ناجائز طریقے ان میں سے ایک ہیں۔ 22 مارچ کو سینئر امریکی تحقیقاتی صحافی سیمور ہرش نے ایک بار پھر سوشل پلیٹ فارمز پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ نام نہاد یوکرین نواز گروپ کی جانب سے نارڈ سٹریم پائپ لائن کو دھماکے سے اڑانے کی خبر جھوٹی ہے۔ یہ جھوٹی خبر امریکی انٹیلیجنس نے سچائی کو چھپانے کے لیے تیار کی تھی اور پھیلائی تھی۔ ہرش نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ رواں ماہ کے اوائل میں جرمن چانسلر شولز کے دورہ امریکہ کے دوران انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ نارڈ سٹریم بم دھماکے پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اس کے بعد سی آئی اے نے نارڈ سٹریم پائپ لائن دھماکے کو چھپانے کے لیے جرمن فیڈرل انٹیلیجنس سروس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشن قبول کیا۔ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ جرمن چانسلر کے دورہ امریکہ کے چند روز بعد نیو یارک ٹائمز اور جرمن ٹائم میگزین نے تقریباً بیک وقت ایک رپورٹ شائع کی کہ نارڈ سٹریم واقعے کے پیچھے ایک یوکرین نواز گروپ کا ہاتھ ہے۔ اس حوالے سے عالمی برادری نے کئی سوالات اٹھائے۔ ماہرین کے مطابق دنیا کی اعلیٰ ترین فوجی اسپیشل فورسز کے علاوہ ایسے کاموں کی تکمیل مشکل ہے۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری ساکس کا خیال ہے کہ اس تباہی کو انجام دینے کا محرک اور صلاحیت دونوں صرف امریکہ کے پاس ہے۔ ہرش کی پہلی خبر سامنے آنے کے 1.5 ماہ بعد واشنگٹن نے ایک سادہ سی تردید کے سوا خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بے شمار ثبوتوں کے سامنے امریکی حکومت کا سادہ سا انکار قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ کے پاس واقعی ایک ضمیر ہے تو وہ عالمی برادری کے بہت سے سوالات اور خدشات کا ایک ایک کر کے جواب دے گا اور نارڈ سٹریم واقعے کی عالمی تحقیقات میں اقوام متحدہ کی حمایت کرے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔